نؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ بارگاہ عریضاں بے کس پناہ خاتمہ دور رسالت فاتح باب شفاعت محبوب بوضاحت مطلوب بلند عزت ملجائے عاجزاں ماوائے بکشاں حضور پنور شفیع یوم النصور روحی فدا ہو جناب احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. مسلمانوں یہ ایسا دور ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے دور میں فرمایا سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی چور خود رکھوالی کرتا ہے اور وہ چوری کرے گا. اور فرماتے ہیں سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری ہمت نرالی ہے. آدمی جنگل میں ہو سنسان بیابان میں ہو اور اس کے پاس سونا ہو وہ چین پہ سوئے گا. ایک جملے کو اعلیٰ حضرت سرکار نے کیسے بلاغت سے پر فرمایا ہے: سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے. یہاں سونا جو پاس ہے اس سے مراد ایمان ہے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری ہمت نرالی ہے. یہاں سونے کا وقت نہیں ہے جاگنے کا وقت ہے. چور پیچھا کر چکے اب آپ بیدار ہو جاؤ. ہر چہار جانب سے دینے متین پر حملے ہو رہے ہیں اب بیدار ہو جاؤ. اور فرماتے ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے. کیسا ساتھی؟ آخرت کا ساتھی. کیسا ساتھی؟ قیامت کا ساتھی. کیسا ساتھی؟ اپنا دینی ساتھی. ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے. آپ دیکھتے ہیں نا جنازے کو لے کر کے جب لوگ چلتے ہیں اب اگر مردہ پکار کر کہہ رہا ہے میرے عزیزو ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اے میرے اہل و عیال والو ہمیں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو کوئی نہیں سن پا رہا ہے. کون سن سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو ساتھی ہو تو جواب آئے. یعنی اگر آخرت کا کوئی ساتھی ہے تو آمنہ کا لال ہے. اگر قبرستان کا کوئی ساتھی ہے تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اے مسلمانوں تو کیوں نہیں دنیا میں
ہم انہیں اپنے جان سے زیادہ اپنی عزت سے زیادہ اپنی عظمت سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ محبت فرمائے؟ ساتھی کہیں کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے۔ یعنی کوئی نہیں کام آنے والا ہے، کوئی نہیں سننے والا ہے۔ اگر کوئی آج فریاد رسی کرنے والا ہے، اگر آج کوئی سننے والا ہے، اگر کوئی آج کام آنے والا ہے، اگر آج کوئی ہمارے اس کالی کوٹھری میں ہمارے قبر کو کوئی اگر اجالا کرنے والا ہے تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اے مسلمانوں، رب فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو پھیلاؤ، حق کی وصیت کرو، حق بولو، حق کی دعوت دو، حق کی جانب لوگوں کو بلاؤ۔ تو کیا اگر آپ حق بولو گے تو آپ کی مخالفت نہیں ہوگی، لوگ آپ کو برا نہیں کہیں گے، کیا لوگ آپ کا مذاق نہیں منائیں گے؟ ایسا زمانہ ہی ہے، حق بولو گے، اللہ اکبر، تو مصیبتوں کا نزول ہوگا تم پر۔ تو رب فرماتا ہے جب مصیبتوں کا نزول ہو تم پر تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو تم صبر کر لیا کرو۔ جب تم صبر کر لو گے تو جانو کہ تم حق پھیلانے میں، حق کی دعوت دینے میں، حق کی وصیت کرنے میں تم کامیاب رہے۔ اے مسلمانوں، میں نہیں کہتا، آؤ ذرا دیکھو کون اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، جب ہر چہار جانب سے دین متین پر حملے ہو رہے تھے تو تنہا مرد مجاہد بریلی شریف کے سرزمین پر ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہا تھا۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں، یہ سنی علماء جو ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کا رٹ لگاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، تم بتاؤ، جب اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر حاضری کو شرک بتایا جا رہا تھا اس وقت کون اپنے قلم کو چلایا تھا؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یا رسول اللہ کہنے والوں پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا تھا اس وقت اپنے قلم کو اٹھانے والا کون تھا؟ جب اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو مشرک و بے دین کہا جا رہا تھا اس وقت اللہ اکبر جواب دینے والا کون تھا؟ اے مسلمانوں، ذرا دیکھو، قادیانیت، چکڑالویت، وہابیت، طاہریت، دیوبندیت، نجدیت، جب سارے فتنے اٹھ کر کے آ رہے تھے، اللہ اکبر، سارا سنی گھبرا گیا تھا، اے اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ اولیاء کرام کے مزارات پر جاتا ہوں تو ہم پر شرک و کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ اگر کہتا ہوں تو ہمیں مشرک کہا جا رہا ہے، اور یہ بزرگان دین کے توسل سے اگر ہم کچھ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ہمیں مشرک گردانا جا رہا ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اتنے میں مشیت ربانی نے اللہ اکبر آواز دی تھی، اے لوگوں گھبرانا نہیں، ان سارے فتنوں میں میں آگ لگانے کے لیے بریلی سے امام احمد رجا عطا کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ مرد مجاہد نے اپنے قلم کو اٹھا کر کے اور کہا سنو، دل کے رجا ہے خنجرے خنخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، تنہا ہے قلم چلا رہے ہیں، قلم امام احمد رجا کا ہے، جواب صدیق اکبر کا ہے، قلم امام احمد رجا کا ہے، جواب عمر فاروق اعظم کا ہے، قلم امام احمد رجا کا ہے، جواب عثمان غنی کا ہے، قلم امام احمد رجا کا ہے، جواب علی مرتضیٰ کا ہے۔ مجھے کہہ لینا دیا جائے پیارے، جب سارے لوگوں کو فتنے میں، سارے فتنوں میں آگ لگانے کے لیے اللہ نے بریلی سے امام احمد رجا عطا فرما دیا۔ آپ غور کریں، اللہ اکبر، اس دور میں آپ تشریف لائے بریلی کے سرزمین پر، اللہ اکبر، جب انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، بکنے والے بک گئے، ندوہ والے بکے، سہارنپور والے بکے، نجدیت کے تائید کرنے والے بکے، دیوبندیت کے تائید کرنے والے بچے بک گئے۔ اگر جو نہیں بکا، جو نہیں ڈرا، جو نہیں جھکا، اسی کا نام امام احمد رجا ہے، اسی کا نام امام احمد رجا ہے۔ دو انگریز آئے اور آپس میں مشورہ کر کے کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں، یار ندوہ تو میری بات مان رہا ہے، سہارنپور والے بھی ہماری تائید کر رہے ہیں،
دیوبندیت میری تائید کر رہی ہے، نجدیت میری تائید کر رہی ہے، اور میرے جو خلاف ہے وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ چلو چل کر کے اس سے ہم کچھ باتیں کریں گے۔ دو انگریز آئے، اللہ اکبر، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، بولو یار سبحان اللہ، وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرماتے وقت احتیاط کا عالم ہے کہ یہ سنت بھی نہ چھوٹنے پائے۔ وہ انگریز دور سے کھڑے کھڑے دیکھنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتا ہے سنو یار، جس کے وضو کا عالم ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، جس کے طہارت کا عالم ہے اس کے فتوے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو ایسا معلوم ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا چہرہ دیکھ کر کے تو مسلمانوں کی اکابرین کی یاد دلاتی ہے۔ دو انگریز گئے، آپ نماز سرکار اعلی حضرت فارغ ہوئے، اور دو انگریز آپ کے بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ ہم لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، آپ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے، العلماء امتی کا نبی جو بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل انبیاء کے مانند ہیں۔ کیا یہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ ارشاد فرمایا، بے شک یہ میرے نبی کا فرمان ہے، العلماء امتی کا نبی بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل انبیاء کے مانند ہیں۔ فرمایا بے شک یہ حدیث پاک ہے۔ کہا تو نبی کے امت کے بہت بڑے عالم دین آپ ہو، تو آپ نے عاجزی سے فرمایا فقیر قادری کو لوگ عالم جانتے ہیں، بولو یار سبحان اللہ، عالم جانتے ہیں۔ تو کہا جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ چڑیوں کے بولیوں کو جانتے تھے کہ چڑیا آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ آپ نبی کے امت کے عالم ربانی ہو، بہت بڑے عالم دین ہو، آپ بتا سکتے ہو کہ چڑیا آپس میں کیا بولتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا الحمدللہ، فقیر قادری ان کے بولیوں سے واقف ہے، ان کے بولیوں کو جانتا ہے، سنتا ہے، پہچانتا ہے، جانتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھو انگریز بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں امام اہل سنت کے صحن سے آنگن سے اڑتے ہوئے دو چڑیا جا رہی تھی۔ عصر کے بعد سورج غروب ہونے والا تھا، چڑیا جا رہی اڑتے ہوئے۔ ایک انگریز کہتا ہے اے بریلی کے بڑے مولانا، دیکھو جو آگے والی چڑیا اڑتے ہوئے جا رہی ہے وہ پیچھے والے چڑیے سے کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے یہ حدیث پاک حق ہے، تو آپ بتائیں، آپ عالم ربانی ہو، آپ نبی کی امت کے عالم دین ہو، کیا آپ یہ وعدہ کرتے، آپ نے کہا ہے کہ میں چڑیوں کے بولیوں کو جانتا ہوں، تو اب بتاؤ آگے والی چڑیا پیچھے والی چڑیے سے کیا کہہ رہی ہے، اور پیچھے والی چڑیا آگے والی چڑیے سے کیا کہہ رہی ہے؟ قربان جاؤ مسلمانوں، امام اہل سنت کے جواب پر فرمایا انگریز دلالوں سنو، نہ دوا بکنا تھا بک گیا، سہارنپور بک گیا، یہ بریلی ہے، نہ کبھی بکا تھا نہ صبح قیامت تک بکے گا۔ سنو، جو آگے والی چڑیا جا رہی اڑتی ہوئی وہ پیچھے والی چڑیے سے کہہ رہی ہے جلدی جلدی اڑان بھرو، سورج غروب ہونے والا ہے، ہمیں اپنے گھونسلے کو تلاش کرنے میں دشواری ہوگی۔ تو کہا پیچھے والی چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہا پیچھے والی چڑیا جواب دے رہی ہے آگے والی چڑیے کو، میں کیسے اڑوں، میرے پروں میں کانٹا چھپا ہوا ہے، ہم سے اڑا نہیں جا رہا ہے۔ اتنے میں انگریز جب اعلیٰ حضرت سرکار کے زبان سے یہ جملہ سنتا ہے اپنے پستول کو سنبھالتا ہے اور پیچھے والی چڑیے کو مار کر کے زمین بدوش کر دیا کرتا ہے، زمین پر گرا دیا کرتا ہے۔ جب چڑیا گر جایا کرتی ہے وہ انگریز دوڑ کر کے اس چڑیے کے پاس جاتے ہیں، جب اس کے پروں کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم کانٹا چبھا ہوا تھا، وہ انگریز قدموں پر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بریلی کے بڑے مولانا، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے اور مسلمان بنا دیجئے۔ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں جان گیا جب بریلی کی امام احمد رضا کا علم کا عالم ہے تو آمینہ کے لال
لال کا علم کے عالم کیا ہوگا جب سب کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اے مسلمانوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کی محبت کو ڈال دو بچہ سب بنے گا مگر وہابی نہیں بن سکتا ہے آج وہابیت اور دیوبندیت نسبیت رافضیت قادیانیت ہر چہار جانب سے ابھرے ہوئے ہیں اور یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اہل سنت والجماعت پر اور ان کی بولیاں اللہ اکبر ایک سے ایک نکلتی ہیں میں نہیں کہتا آؤ ذرا دیکھو کون اعلیٰ حضرت ہیں وہی اعلیٰ حضرت سرکار ہیں جن کے اوپر ان کے پیر و مرشد حضور سید آل رسول مہرہوی نے ناز کیا سبحان اللہ ایسا ناز کیا اور فرمایا ابھی تک یہ بات کھٹکتی تھی ابھی تک یہ بات رہ کر ہمیں ستاتی تھی کہ قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے گا اے آل رسول کیا لے کر کے آئے ہو تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن الحمدللہ اس جواب کو بریلی سے امام احمد رضا نے عطا کر دیا اب قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ لے گا اے آل رسول کیا لے کر کے آئے ہو تو میں کہوں گا مالک و مولا بریلی سے امام احمد رضا لے کر کے آیا ہو اب جن کا پیر جن پر ناز کرے اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اے مسلمانوں ذرا دیکھو کون اعلیٰ حضرت وہی اعلیٰ حضرت ہے مجھ سے مت پوچھو آپ پوچھتے ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی مفسر قرآن علیہ الرحمت و رضوان سے آپ کے نظر میں اعلیٰ حضرت کیا ہے آپ پوچھتے ہیں سید جعفر الدین بہاری علیہ الرحمہ سے آپ کے نظر میں اعلیٰ حضرت کیا ہے تو ان دونوں حضرات کا بیان ہے سبحان اللہ ان دونوں حضرات کا بیان ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالم ربانی اللہ اکبر اتنے بڑے عالم ربانی دونوں سید ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی اور سید جعفر الدین بہاری علیہ الرحمہ ان دونوں حضرات کے سپرد اعلیٰ حضرت نے ایک کام کیا کہ جو میں بولوں آپ حضرات میرے بولیوں کو لکھتے رہنا جو میں کہوں اسے تحریر کرتے رہنا کہیں سے فتویٰ نویسی آ جاتا اس کے لیے آپ دونوں حضرات کو مامور کر دیا جاتا فتویٰ نویسی کے لیے قرآن کے تفاسیر کو لکھنے کے لیے یہ دو حضرات مقرر کر دیے گئے لیکن اعلیٰ حضرت سرکار عشاء کے بعد اپنے حجرے خاص میں سید صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کو بلا لیتے اور سید جعفر الدین بہاری کو اور یہ سلسلہ راتوں میں چلتا درس و تدریس کا فتاوی کا قرآن کی تفسیر کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا روزانہ امام اہل سنت فرما دیتے ٹھیک ہے اب جاؤ آپ لوگ کتاب کھلے رہنے دو دوات کھلا ہے تو اسے کھلا رہنے دو قلم رکھنے کی اجازت نہیں ہے وہ دونوں حضرات نکل جایا کرتے تھے ایک دن نہیں دو دن نہیں مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن ان دونوں حضرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ وجہ کیا ہے کہ کتاب تک بھی بند کرنے کا وقت نہیں دیتے اعلیٰ حضرت بولو یا رسول اللہ کتاب تک بند کرنے کا وقت نہیں دیتے وجہ کیا ہے کہ اچانک فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ حضرات باہر جاؤ اور پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا کرتے ہیں آج ہم لوگ دروازے پر کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں اور دروازے میں جو پہلے جو پٹرے سے دروازہ بنایا جاتا تھا اس میں سوراخ رہا کرتا تھا یہ دونوں حضرات دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو سید صاحب نے فرمایا سید جعفر الدین بہاری سے فرمایا کسی کے دروازے کی جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے تو فرمایا اعلیٰ حضرت جب صبح بیدار ہوں گے تو ہم حضرات معذرت خواہ ہو جائیں یعنی ہم ان سے معافی مانگ لیں گے اور رقیق القلب ہیں رحم دل ہیں ہمیں معاف فرما دیں گے وہ دونوں حضرات کھڑے رہے جب باہر نکلے اعلیٰ حضرت سرکار نے دروازے کو بند کر لیا اور چراغ کو بجھا دیا اتنے میں ایک نور آیا سبحان اللہ ایک نور آیا اور پورا حجرہ روشن ہو گیا بزرگ آئے اعلیٰ حضرت سرکار کے چار پائی پر لیٹ گئے
امام اہل سنت ان کا پیر دبانے لگے، سبحان اللہ، پیر دبا رہے ہیں اور آپس میں بات گفتگو کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں حضرات سید نعیم الدین مراد آبادی اور سید جعفر الدین بہالی علیہ الرحمہ، یہ دونوں حضرات دروازے پر دیکھ رہے ہیں، کان لگا کر سن رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے کیا ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فارسی تو ہم لوگ جانتے ہیں، عربی تو جانتے ہی تھے، انگلش پر ہمیں عبوریت حاصل ہے، ہر زبانوں پر کم از کم ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں، لیکن وہ دونوں حضرات کی زبان میں بات کر رہے تھے، ہم دو حضرات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تہجد سے پہلے جب تہجد کا وقت ہو گیا، اعلیٰ حضرت وہ بزرگ غائب ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے چراغ کو جلایا، بولو یا سبحان اللہ، کمرے کو کھولا، دیکھا تو دونوں حضرات دروازے پر کھڑے تھے، صدر الافاضل اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، بولو یا سبحان اللہ، سر کو جھکا دیا، رونے لگے۔ اعلیٰ سرکار جلال میں فرمایا سید صاحب کیا کسی کے دروازے کی جاسوسی کرنا رات میں جائز ہے؟ کہا حضور معاف کیجیے، لیکن جو راز ہے اسے بھی بتانا پڑے گا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بتائیں روزانہ ہمیں اچانک کیوں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ باہر چلے جاؤ، اندر سے دروازے کو بند کر لیا جایا کرتا ہے؟ حضور آج یہ جو نورانی شکل والے بزرگ آپ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ ان کا پیر دبا رہے تھے، وہ بزرگ کون ہیں؟ امام اہل سنت کے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتا ہے۔ فرمایا سید صاحب سنو، جب پورے دنیا کا مسئلہ پھنستا ہے، جب پورے دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا جواب مجھ سے لوگ حاصل کرتے ہیں، آخر میرا بھی تو کوئی رہبر اور رہنما ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا اے سید صاحب سنو، جب میرا مسئلہ پھنستا ہے تو میں بغداد سے بڑے پیر کو یاد کر لیا کرتا ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں اور میرے سوالوں کا جواب عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں ایسے شخص کا نام امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، کون اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو ایک بزرگ جن کا مزار شریف ممبئی میں ہے، جن کو اللہ اکبر ان کے علم کا عالم تھا، پاور یہ تھا کہ روزانہ ظہر کی نماز ممبئی میں پڑھتے تھے اور عصر کی نماز مدینہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بابا نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف ممبئی باندرا میں ہے، میری حاضری ہوئی ہے وہاں۔ اللہ اکبر، جب آپ حضرات ممبئی جاؤ تو وہاں ضرور جایا کرو اور اس دربار سے آپ حضرات فیض لو، وہاں دعائیں کرو، اللہ کے اولیاء کے دربار میں دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں بہت بڑے مجذوب ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، روزانہ ظہر کی نماز ہندوستان میں اور مغرب عصر کی نماز مدینہ شریف کیسے پڑھتے تھے؟ تو ایک قدم ممبئی کے بندرگاہ پر رکھتے تھے اور دوسرے قدم کو اللہ اکبر جدہ کے اس پار رکھ دیا کرتے تھے۔ اتنے پاورفل آدمی تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے حیات میں بزرگ تھے، اعلیٰ حضرت سرکار سوچتے ہیں کہ چلو ان سے فیض لینے کے لیے چلیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلے آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ علامہ برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس دور میں نہ ٹیلی فون نہ موبائل کچھ بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار جب چلے، وہ بزرگ اپنے خانقاہ میں فرمانے لگتے ہیں کہ آج یہ بہت عظیم مہمان آ رہے ہیں، بہت بڑے عالم ربانی آ رہے ہیں۔ خداموں نے پوچھا حضور وہ کون ہیں؟ تو کہا ہندوستان کے مجدد اعظم آ رہے ہیں، مجدد وقت آ رہے ہیں، اور ایسے عالم ربانی ہیں وہ کہ جب وہ قلم اٹھاتے ہیں قلم ان کا ہوتا ہے، جواب مدینے سے آ جایا کرتا ہے۔ اتنے بڑے عالم ربانی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خداموں سے کہا ان کے لیے قہوہ شربت کا انتظام کرو، ان کے لیے مہمانے کا انتظام کرو، وہ آنے والے۔
جب باندرا اسٹیشن پر اعلیٰ حضرت سرکار اپنے خلیفہ علامہ برہان الحق جبل پوری کے ساتھ اترے اور چلنے لگے تو بزرگ اپنے خانقاہ سے نکل کر کے اپنے خداموں کے ساتھ آئے، اسٹیشن پر آئے استقبال کرنے کے لیے کہ آج مجدد وقت آ رہے ہیں، بہت بڑے عالم ربانی آ رہے ہیں۔ گئے استقبال کیا، ایک بزرگ نے دونوں بزرگوں کی دستبوسی کی اور تشریف لائے۔ علامہ برہان الحق جبل پوری فرماتے ہیں وہ دونوں حضرات آپس میں گفتگو کرنے لگے، وہ بزرگ اور اعلیٰ حضرت سرکار۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، رب کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم گفتگو کیا ہو رہی ہے، رب جانتا ہے بہتر، ہم نہیں جانتے۔ کہا قریب 3 گھنٹہ یا ڈھائی گھنٹہ یا 3 گھنٹہ جب گفتگو ہو گئی تو اعلیٰ حضرت اٹھے اور دستبوسی کرنا چاہا، کہا حضور اب اجازت عطا فرما دیجئے میں چلوں۔ تو فرمایا ایسے کیسے جائیں گے، آپ میرے مہمان ہیں، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ بولو یار سبحان اللہ۔ کہا آپ کی مہمان نوازی ہوگی، ایسے کیسے چلے جائیں گے آپ، کیا پسند ہے آپ کو، قہوہ، شربت، چائے، کیا لینا چاہیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے ذہانت پر ذہانت ناز کرتی ہے۔ کہا بزرگ نے 3 نام لیے، قہوہ، شربت، چائے، اور اللہ جانے ان بزرگ کے ان 3 سے چیزوں میں کون تینوں چیزوں میں مجھے نہیں معلوم کہ کس میں برکت زیادہ ہے۔ تو فرمایا حضور جتنا آپ نے نام لیا ہے وہ سب ہم کو پسند ہے۔ کہا حضور جتنا آپ نے نام لیا ہے ہمیں سب پسند ہے۔ یہی سے طریقہ مل گیا کہ جب مہمان آئے اور اس کے سامنے آپ کسی اشیاء کھان خوردو نوش والی شمار کراؤ تو مہمان پر ضروری ہے جو آپ چاہیں پیش کر دیں، ہمیں سب پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے ذہانت پر ذہانت ناز کرتی ہے کہ ہمیں جتنا آپ نے نام لیا ہے ہمیں یہ سب پسند ہے۔ تو اسی گلاس میں قہوہ یعنی مٹھائی، اسی گلاس میں شربت اور اسی گلاس میں چائے، تینوں کو ملا کر کے اعلیٰ حضرت سرکار کو دے دیا گیا۔ بولو یار سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار بیٹھ گئے اور پینے لگے۔ ماں بقیہ علامہ برہان الحق جبل پوری کو دے دیا، تھوڑا سا بچا تھا، کہا حضور ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ کہا وہ معمولی انسان نہیں ہوگا جس کے لیے ملنے کے لیے بریلی سے امام محمد رضا آئے ہوں، جس کی زیارت کرنے کے لیے مجدد وقت آئے ہوں، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا حضور ہمیں بھی مل جائے۔ اعلیٰ سرکار نے عطا فرما دیا، ٹھیک ہے تم بھی پی لو، وہ بھی پی لیے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی دستبوسی کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے قدموں سے اعلیٰ حضرت سرکار اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ پیچھے پیچھے علامہ برہان الحق جبل پوری بھی ہیں۔ یہ نصیحت کی بات میں بتا رہا ہوں، دیکھیے علم کیسے ملتا ہے، نصیحت کیسے ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے قدموں سے، پیچھے پیچھے علامہ برہان الحق جبل پوری علیہ الرحمہ بھی چل رہے ہیں۔ تو علامہ برہان الحق جبل پوری کے دل میں ایک خیال آیا کہ جس سے ملاقات کرنے کے لیے یار اعلیٰ حضرت آئے ہوں، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ جب تک اعلیٰ حضرت اسٹیشن پر چلتے ہیں جب تک کہ ہم مڑ کر کے ان بزرگ سے کچھ نصیحت حاصل کرتے ہیں، کچھ پوچھ لیتے ہیں۔ علامہ برہان الحق جبل پوری مڑے اور آ گئے خانقاہ میں، کہا حضور جا رہا ہوں، کوئی وصیت فرما دیجئے کہ دونوں جہان میں ہمیں کامیاب رہوں، دونوں جہان میں ہمیں کامیابی ملے۔ کہا سر اٹھایا اور کہا اچھا میں نصیحت کروں تو دیکھو وہ جو اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، وہ جو مجدد وقت جا رہے ہیں، وہ جو امام اہل سنت جا رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے جانا جنت تک پہنچا دیں گے۔ وادی رجا کی کوہ ہمالیہ رجا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رجا کا ہے۔ اے مسلمانوں اپنے دلوں میں امام اہل سنت کے محبت کو ڈالو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہو گے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔